اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے ملک کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا ایونٹ ہوتا ہے، مسائل در مسائل ہیں، ہر روز کوئی نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈسٹربنس کا ماحول پیدا ہوتا ہے، بلکہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن واقعات کے اندر پھر وہ لوگ جو شریف النفس لوگ ہیں، جن کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ان کے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں، جب وہ چیز جب وہ ایشو سے ریلیویٹ ہوتا ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دو کہ وہ ڈائریکٹلی کہیں انوالو نہیں ہوتے، وہ انوالو ہونا نہیں چاہتے، وہ ایسے مسائل میں پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے پھر وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ اسی قسم کا ایونٹ ایک واقعہ پچھلے دنوں ہوا، جب پشاور کے اندر ایک عدالت میں خالد نامی ایک نوجوان نے طاہر نامی ایک شخص کو، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو جج کے سامنے گولی مار دی۔ اس کے بعد ایک بحث چل نکلی کہ خالد نے ٹھیک کیا، خالد نے غلط کیا۔ کسی نے کہا کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے قانون ہاتھ میں لیا۔ کسی نے کہا کہ اس نے ٹھیک کیا۔ یہ بحث اپنی جگہ پر چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اب سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا ہمیں اسلام پسند بھی ہے کہ ہمیں اسلام پسند نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا پہلا فیصلہ ہے نا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں اسلام پسند ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول پہ دل اور زبان دونوں سے ہم نے ایمان لے کے آئے، تصدیق باللسان و تصدیق بالقلب، اگر ہمارے اندر ایمان کا وہ لیول موجود ہے کہ جس میں ہمیں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ اور جب ہم یہ دعویٰ کر لیتے ہیں، یا جب ہم اس اسلام کو، دین کو ہم دل سے مان لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارا اگلا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر پھر منوعن عمل کریں۔ پھر ہم اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھیں، اپنے نظریات کو ایک طرف رکھیں، اپنے سارے علم کو، ہر ایک چیز کو ہم اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کے فرمودات کے تابع کر دیں۔ پھر ہمیں گائیڈ لائن بھی وہیں سے لینی پڑے گی، پھر ہمیں ساری کی ساری روشنی بھی وہیں سے لینی پڑے گی۔ یہ بات مناسب نہیں لگتی کہ ہم یہ دعوے بھی کرتے پھریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ یقین موجود ہے کہ ساری کائنات کا مالک اکیلا وہ اللہ کی ذات ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ بھی کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے زندگی کے معاملات کے اندر ہم ان ہستیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سے اور ذات باری تعالیٰ سے ہم ہدایات بھی نہ لیں، ہم ان کی مانیں بھی نہ، ہم ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں بھی نہ، ہم ان کی بتائے ہوئے طریقے پہ عمل بھی نہ کریں، اور اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر میرے خیال میں یہ ہمارا منافقانہ رویہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو، اپنی ساری کی ساری خواہشات کو پس پش ڈالنا ہے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا ہے۔ اب پہلی بات تو ہو گئی ہے۔ اب دوسرا، یا پھر ہم یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں
کہ ہم مسلمان ہیں، چھوڑ دیں اس بات سے۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر جو مرضی ہے، پھر جو مرضی آپ رائے دیں، جو مرضی آپ اظہار کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن خدا را جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے کے آئے ہیں، تو پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم زندگی میں ان کے احکامات کو ہم پس پش ڈالتے ہیں۔ تو لہٰذا اب میں اپنے ان دوستوں سے مخاطب ہوں، اپنے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں تو پھر آج کے بعد آپ جو رائے دے رہے ہوں، آپ جس قسم کی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوں، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہونے چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اللہ فرماتے ہیں فتنہ قتل سے بہت بڑا جرم ہے۔ قتل کے اندر تو بعض دفعہ ایک شخص مارا جاتا ہے، بعض دفعہ دو مارے جاتے ہیں، لیکن اس سے معاشرہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس سے معاشرے کے اندر وہ ہلچل نہیں ہوتی۔ لیکن فتنہ ایک ایسی چیز ہے کہ فتنے کے اندر پھر وہ بے گناہ لوگ بھی آتے ہیں جن کا ان معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا اس معاملے سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی۔ فتنہ کے اندر پھر وہ چیز بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس قوم کے اندر کچھ دنوں کے بعد پھر ایک نیا فتنہ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ طاہر والا بھی ایک فتنہ تھا، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آج اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا ہم نے نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہوا ہے، آج ہم اس کے اندر یہ بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا یہ ایکشن غلط تھا یا کیا یہ ایکشن ٹھیک تھا۔ جب رب نے کہہ دیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اس کے بعد میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو ہمیں ایک واضح ہدایات مل گئی۔ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات، اس پر صحابہ کا عمل کیا جانا مختلف مواقعوں کے اندر، اور پچھلے 1400 سال کے اندر یہ فتنہ جب بھی سر نے اٹھایا تو اس کو کس طرح امت نے کس طرح اس نے بحیثیت مسلمان قوم کس طرح ریئیکٹ کیا، وہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں۔ تو ہم کیوں اس چیز کے اندر تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک تھا یا کیا یہ غلط تھا؟ دیکھیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین نہیں ہے، اس کو یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر اس نے اس ملک میں رہنا ہے تو اس کو پھر کم از کم دوسروں کی دل آزاری کرنے سے باز آنا چاہیے۔ اور ایسے واقعات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ ریاست کا کام تھا۔ یہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ان پارلیمنٹس جن کی روزانہ جن کے خلاف آپ بات کریں تو ان کی عزت و تکریم میں مسئلہ بن جاتا ہے، اور المیہ ہے اس قوم کا، جج کے فیصلے کے خلاف بات کرو تو جج کی توہین ہوتی ہے، سیاستدان کے خلاف کرو تو اس کی جمہوریت کا مسئلہ بن جاتا ہے، کسی جرنیل کے خلاف بات کرو تو ملک کی دفاع خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور ان تینوں کے اندر یہ جتنے بھی جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں، ان کی اپنی انسلٹ وہ بڑی محسوس کرتے ہیں، اس پہ بڑے کوئک ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان پر فوراً اس کے خلاف ہر چیز حرکت میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس مسلمان ملک کے اندر جس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ بنا، اس پر اگر بار بار کسی ذات پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی۔ اگر ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی، اگر لوگوں کے اندر یہ مسئلہ، یہ ٹینشن نہ ہوتی، یہ پریشانی نہ ہوتی جو اس کے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، یہ پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ کیا ریاست سوئی ہوئی تھی؟ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو اس قسم کے پھر معاملات سر اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بحث کے اندر کہ اس نے یہ کام کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی نہیں بولے گا تو پھر کوئی تو بولے گا، پھر کوئی تو اپنی جان قربان کرے گا نا، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، ایک اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا معاملہ ہے، اور ان کے واضح احکامات کے خلاف ایک بات ہوتی ہے، تو پھر کسی نے اس کو ریئیکشن تو دینا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس بحث کے اندر
کہ یہ کیا غلط اس نے کیا، یا اس نے کیا ٹھیک کیا، یا اس نے قانون ہاتھ میں لیا، اس نے یہ کیا۔ پہلی بات، اس ملک میں قانون ہے کدھر؟ کہاں ہے قانون؟ وہ جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کے پاس تو جاتے ہوئے شریف آدمی ڈرتا ہے، اس کو تو خوف آتا ہے، اس کو تو اس بات کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب میں اس قانون کے رکھوالوں کے پاس جاؤں گا تو میری وہاں پہ سنی جائے گی۔ پہلی بات تو قانون ہے کدھر جس کو کسی نے ہاتھ میں لیا ہے؟ کون سا طبقہ ہے جو قانون کو فالو کر رہا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے دوسروں کو دبا لیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ قانون ہے کدھر؟ اور دوسری بات، اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ریاست سے پوچھیں، ریاست سوئی ہوئی ہے، وہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہی؟ اور جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کریں گی پھر یہ ایشو اٹھیں گے، پھر یہ معاملات اٹھیں گے۔ یہ لوگوں کے دین اور ایمان کا معاملہ ہے۔ ہم جس حد تک گرے ہوئے ہوں، ہم جس حد تک گھٹیا ہو چکے ہوں، ہم جس حد تک گناہوں میں لت پت ہو چکے ہوں، لیکن جو چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کے بعد ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، جس کی کسی چھوٹی سی بات پہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہو تو ہم اپنے دین اور اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لہذا ریاست سے سوال کریں، ریاست تک اپنی آواز پہنچائیں۔ ریاست کہاں ہے؟ ریاست کدھر ہے؟ ریاست اپنا کردار کیوں نہیں پرفارم کر رہی؟ تو لہذا میں جو اپنی یہ ساری بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اور میں اپنے سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہوائی قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فضول قسم کی بحث اور مباحثہ کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں بات کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پرسکون ہو کے سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس اسباب کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ زبانی دعوے نہیں کرنے چاہیے، یہ فضول کی بحث اور مباحثہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس بحث اور مباحثہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آئیں دوستو، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنی آواز کو مثبت بنائیں۔ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کی پارلیمنٹ کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ میں عوام الناس سے، اپنے دوست احباب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس اپنی پارلیمنٹ کے باہر لکھے ہوئے کلمے کی لاج رکھیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنی ڈکیتیاں نہیں چھوڑ سکتے، آپ چوریاں نہیں چھوڑ سکتے، آپ قوم کو لوٹنا نہیں چھوڑ سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر لو، اس قوم کا ایمان تو بچاؤ، اپنا ایمان تو بچاؤ، اس چیز کو تو کم از کم بچاؤ کہ جس کے کل تم نے جا کے جواب اور حساب دینا ہے۔ تو میری اپنے تمام دوست احباب سے یہ ریکویسٹ ہے، اپنی بات کو پازیٹیو سوچ کے پازیٹیو کریں، اور اسباب پہ غور کریں، اور اسباب پہ غور و فکر کرنے کے بعد اپنی اس بات کو آگے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔